بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی کوئز اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ سوال ہے کہ یوٹیوب یا سوشل میڈیا پر ہر اسلامک بیان سن لینا ٹھیک ہے؟ جواب ہے، ہر بیان سن لینا درست نہیں، کیونکہ ہر بولنے والا صحیح علم یا عقیدہ نہیں رکھتا، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ تحقیق کے بغیر کسی خبر کو قبول نہ کرو۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6۔ سوال ہے کہ غلط عقیدہ رکھنے والے کا بیان سننا ایمان پر اثر ڈال سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، غلط باتیں سننے سے آہستہ آہستہ دل میں شک اور کمزوری آ سکتی ہے، اسی لیے بچنا بہتر ہے۔ گمراہ لوگوں سے دور رہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 68۔ سوال ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلک کا بیان سن سکتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے، اگر انسان کے پاس علم اور سمجھ ہو تو سن سکتا ہے، لیکن عام آدمی کے لیے احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 43۔ سوال ہے کہ ہر خوبصورت بات دین میں صحیح ہوتی ہے؟ جواب ہے نہیں، ہر اچھے لگنے والی بات ضروری نہیں کہ دین کے مطابق بھی ہو۔ اصل معیار قرآن و سنت ہے، اصل بات وہی ہے جو حق ہو۔ سوال ہے کہ بغیر تحقیق کے دین کی بات آگے پہنچانا گناہ ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بغیر تحقیق کے بات آگے پہنچانا گناہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس سے غلط معلومات پھیل سکتی ہے۔ ہر سنی سنائی بات بیان کرنا کافی ہے گناہ کے لیے۔ سوال ہے کہ خواب میں خود کو آسمان سے گرتے دیکھنا موت کی نشانی ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، ایسا خواب لازمی موت کی نشانی نہیں ہوتا، بلکہ اکثر یہ خوف یا ذہنی دباؤ کی علامت ہوتا ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ہر خواب سچا نہیں ہوتا۔ سوال ہے کہ خواب میں قبر دیکھنا کسی خطرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ جواب ہے، خواب میں قبر دیکھنا زیادہ تر آخرت کی یاد دہانی یا نصیحت ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ کوئی خطرہ ہو۔ موت کو یاد کرنا نصیحت کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے کہ خواب میں اپنے آپ کو مردہ دیکھنا واقعی کوئی بڑی علامت ہے؟ جواب ہے، ایسا خواب اکثر زندگی میں تبدیلی یا کسی مرحلے کی ختم ہونے کی علامت ہوتا ہے، حقیقی موت نہیں۔ خواب علامتی ہوتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتے۔ سوال ہے کہ خواب میں اندھیرے میں بھٹکنا زندگی کی گمراہی کی نشانی ہے؟ جواب ہے، یہ خواب اکثر پریشانی یا راستہ نہ ملنے کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213۔ سوال ہے کہ خواب میں کسی فوت شدہ کا خاموش رہنا کوئی پیغام ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، بعض اوقات یہ صرف یادوں یا ذہنی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، اسے لازمی پیغام نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر خواب حقیقت نہیں ہوتا۔ سوال ہے کہ کچھ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ شیطان کی طرف سے؟ جواب ہے جی ہاں، کچھ خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتے ہیں اور کچھ شیطان کی طرف سے ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھے خواب اللہ کی طرف سے اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہ ہر ڈراونا خواب برا ہی ہوتا ہے یا اس کی بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے؟ جواب ہے، ہر ڈراونا خواب لازمی برا نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ انسان کے ذہنی دباؤ یا خوف کا نتیجہ ہوتا ہے۔ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔ سوال ہے کہ بار بار ایک ہی ڈراونا خواب آنا کسی چیز کی وارننگ ہو سکتا ہے؟ جواب ہے، بار بار ایسا خواب آنا عموماً ذہنی پریشانی یا کسی فکر کی علامت ہوتا ہے، ہر بار اسے وارننگ سمجھنا درست نہیں۔ خوابوں کو ہر حال میں حقیقت نہ سمجھو۔ سوال ہے کہ خوابوں کو نظر انداز کرنا کبھی نقصان دے سکتا ہے؟ جواب ہے، عام خوابوں کو نظر انداز کرنا نقصان نہیں دیتا، لیکن اچھے خواب پر شکر اور برے خواب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اچھے خواب اللہ کی نعمت ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہ خوابوں کی غلط تعبیر انسان کو ڈرا سکتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، غلط تعبیر انسان کو بلا وجہ خوف میں مبتلا کر سکتی ہے، اسی لیے ہر خواب کی تعبیر ضروری نہیں۔ خواب کی تعبیر سوچ سمجھ کر بیان کرنی چاہیے۔ سوال ہے کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر عبادت میں اخلاص نہ ہو یا گناہ جاری رہیں تو اللہ ناراض ہو سکتا ہے۔ اللہ صرف خالص نیت والے عمل کو قبول کرتا ہے۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5۔ سوال ہے کہ دکھاوے کی عبادت سب سے خطرناک گناہ بن سکتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، دکھاوے کی عبادت انسان کے اعمال کو ضائع کر سکتی ہے اور یہ نفاق کی علامت بن جاتی ہے۔ ریاکاری کرنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 6۔
سوال ہے کہ کسی کو دل دکھانا نیکیوں کو ختم کر سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو ضائع کر سکتا ہے اور اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے۔ سوال ہے کہ چھوٹے گناہ بار بار کرنے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے دل کا؟ جواب ہے جی ہاں، چھوٹے گناہ بار بار کرنے سے دل پر اثر پڑتا ہے اور انسان حق کو سمجھنے سے دور ہو جاتا ہے۔ گناہ دل پر زنگ چڑھا دیتے ہیں۔ سورۃ المطففین آیت نمبر 14۔ سوال ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو فوراً زندگی پر اثر ڈال دیتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، بعض گناہ جیسے ظلم اور نافرمانی کا اثر دنیا میں بھی جلد ظاہر ہو سکتا ہے۔ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے مگر پکڑ بھی لیتا ہے۔ سوال ہے کہ اللہ انسان کو گناہ پر وارننگ دیتا ہے یا اچانک پکڑ لیتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ اکثر انسان کو موقع اور وارننگ دیتا ہے، لیکن بعض اوقات اچانک پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے مگر پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 182۔ سوال ہے کہ دعا مانگنے کا غلط طریقہ بھی دعا کو روک سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگر دعا میں اخلاص نہ ہو یا حرام چیز شامل ہو تو گناہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ سوال ہے کہ کسی کی بد دعا واقعی سیدھی لگ سکتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، مظلوم کی بد دعا اللہ کے ہاں قبول ہو سکتی ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سوال ہے کہ کسی کا حق مارنا زندگی میں رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، کسی کا حق مارنا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اور زندگی میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ ظلم کرنے والوں کے لیے سخت سزا ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 42۔ سوال ہے کہ رزق میں کمی بعض گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بعض گناہ انسان کے رزق میں برکت کو کم کر سکتے ہیں اور مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ گناہ انسان کو رزق سے محروم کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ برے دوست انسان کو آہستہ آہستہ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، برے دوست آہستہ آہستہ انسان کی عادتیں بدل دیتے ہیں اور اسے گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ شیطان انسان کو نیکی کے بہانے بھی گمراہ کر سکتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، شیطان بعض اوقات نیکی کا لالچ دے کر انسان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ شیطان تمہیں دھوکہ دیتا ہے اور برائی کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 5۔ سوال ہے کہ انسان خود اپنی عادتوں سے اپنی زندگی خراب کر لیتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بری عادتیں آہستہ آہستہ انسان کی زندگی اور سوچ دونوں کو متاثر کر دیتی ہیں۔ انسان کے اعمال ہی اس کی حالت بدلتے ہیں۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 11۔ سوال ہے کہ زیادہ ہنسنا واقعی دل کو غافل کر دیتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، حد سے زیادہ ہنسنا دل کو غفلت میں ڈال سکتا ہے اور سنجیدگی کم کر دیتا ہے۔ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ سوال ہے کہ خاموشی بعض اوقات سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، بعض اوقات خاموش رہنا انسان کو گناہ سے بچا لیتا ہے اور یہی عقل مندی ہوتی ہے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ سوال ہے کہ ہر بات جو ہم بولتے ہیں وہ لکھی جا رہی ہوتی ہے؟ جواب ہے جی ہاں، انسان کا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ انسان جو بات بھی بولتا ہے اس پر نگران فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ سورۃ القاف آیت نمبر 18۔ سوال ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں خوش اور آخرت میں نقصان میں ہوں گے؟ جواب ہے جی ہاں، قیامت کے دن ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب لیا جائے گا۔ ذرا برابر نیکی یا برائی سبھی سامنے آ جائے گی۔ سورۃ الزلزال آیت نمبر 7 سے 8۔ تو دوستو، کس لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔